اب آپ مثالوں سے بات سمجھیں. مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو یا ہمیں اگر گھر بنانا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ منتخب کرتے ہیں کہ بھائی اچھی جگہ مل جائے. اگر کئی جگہ کسی کے پاس ہے، کسی جگہ کو رینڈملی ہم انتخاب نہیں کرتے چلو یہاں گھر بنا لیں گے، نہیں، پہلے ایک اچھی جگہ کو منتخب کرتے ہیں ان تمام جگہوں میں سے کہ کون لوکیشن کے حساب سے اچھی جگہ ہے. اب جب یہ طے ہو جاتا ہے پھر جگہ پر جا کے یہ طے کرتے ہیں کہ اس جگہ میں بھی آگے سے بنائیں کہ پیچھے سے بنائیں کہ بیچ سے بنائیں. کتنی اچھائی ہم تلاشتے ہیں اور اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب یہ فائنل ہو گیا تو اب اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اس میں بھی کئی ڈیزائن کئی ڈرائنگ بن کے آتی ہے اور ہم اس کو فیل کرتے ہیں. پھر طے ہوتا ہے کہ اچھا ایسا مکان بنائیں گے. اب اس مکان کے بعد آگے بڑھتے ہیں، پھر طے ہوتا ہے بھائی نارمل اینٹ نہیں لگائیں گے، ہم فلانی جگہ سے اینٹ لا کے لگائیں گے. پھر ہم طے کرتے ہیں کوئی آرڈنری سیمنٹ ہم یوز نہیں کریں گے، ہم یہ سیمنٹ لگائیں گے. پھر ہم انتخاب کرتے ہیں کہ ہم کوئی ہلکا والا لوہا نہیں لیں گے، مہنگا پڑے گا تو پڑے گا لیکن فلانے کمپنی کا لوہا لیں گے. ایک چیز کو سمجھتے چلیے گا آپ، کیوں ہر ایک چیز ہم اچھی طے کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ آخر تک جائیں، فنیشنگ تک، ایک چیز ہماری رنگ یہ نہیں لگائیں گے وہ لگائیں گے، فرنیچر ایسا نہیں ویسا لیں گے، ٹائلز یہ نہیں وہ لیں گے، ماربل یہ نہیں وہ لیں گے. بھائی مکان سب دن تھوڑی بنتا ہے، کیوں 110 روپے والا لینا، 150 روپے والا ماربل لے کے آئیے. کیوں سب لوگ 500 روپے ڈبہ کا ٹائلز لگاتے ہیں، میں کیوں لگاؤں گا، سب دن تھوڑی نہ لگنا ہے، 800 روپے ڈبہ کا ٹائلز لگائیں گے. اچھے سے اچھے کا انتخاب کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا. اسی طریقے سے اگر شادی بیاہ کا ماحول آ جائے، ایک چیز ہم ڈھونڈ کے تلاش کر کے اچھی سے اچھی منگاتے ہیں. یہ نہیں لو وہ لو، اس کمپنی کی نہیں اس کمپنی کی لو. حیرت ہوتی ہے وہ نوجوان، معاف کیجیے گا میں عرض کروں ایک جملہ، وہ نوجوان وہ گھر کے لوگ جو کبھی انڈر ویئر پہنے بھی نہیں ہیں، شادی میں ڈیمانڈ کرتے جوکی کا ہی چاہیے اور ڈورا کا چاہیے، پتہ نہیں کس کا. یہ سب ہنسنے کی نہیں، ہم لوگ پر ڈیمانڈ آتی ہے نا تو بات سمجھ میں آتی ہے. انڈر ویئر کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کس کمپنی کا چاہیے، پتہ چلا پہنا تک نہیں ہے، ابھی کمپنی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی دوست نے کہہ دیا اس کمپنی کا منگوا لینا. تو ہم اتنا انتخاب کرتے ہیں ایک چیز کو. کسی شہر میں جائیں، کس ہوٹل میں ٹھہریں گے، کس جگہ میں ٹہلنے جائیں گے، کھانا کہاں پر کھائیں گے، کیا کھائیں گے، ایک چیز کا ہم انتخاب کرتے ہیں. گاڑی لینے کے لیے ہم چلے جائیں، یہ والی گاڑی نہیں وہ لیں گے، وہ نہیں وہ لیں گے، اس کے فیچر میں یہ فرق ہے، اس کے فیچر میں یہ فرق ہے. ایک چیز کو ہم منتخب کرتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیے پڑھائی لکھائی میں. ہمارے یہاں پڑھائی لکھائی ہو یا نہیں ہو، سب سے پہلے اگر روپے آنا شروع ہوتا ہے نا تو یہ ہوس طے ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور یہ فکر طے ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کس اسکول میں جائے گا. چاہے اس اسکول کے صرف بس کا کرایہ 12,000 روپے مہینے کا کیوں نہیں ہو، ہم دیں گے. اور اگر بس کا کرایہ 12,000 روپے دیتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکول بڑا زبردست ہے. چاہے وہاں ایمان لٹ جائے، عزت لٹ جائے، اخلاق ختم ہو جائے، گھروں میں تباہی آ جائے، لیکن بچہ وہیں جائے گا، بچی وہیں جائے گی. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. پھر چلو اسکول ہم طے کرتے ہیں. اب اسکول کے بعد نمبر آتا ہے کوچنگ. عام کوچنگ میں نہیں جاتے، ہم طے کرتے ہیں کون پڑھاتا ہے، کس کا نام زیادہ ہے، کون اس کا اسپیشل ہے، اس کے پاس چلو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہمارے یہاں گیس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو جائے ہے نا، پیٹ تھوڑا سا پھول جائے، اگر پیسے ہیں تو نارمل ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، بہترین والے کے یہاں چلو جو پہلے 15-20 ہزار روپے کا اچھے سے جانچ کرے، پیپ ڈال کر کے بہترین والا ٹیسٹ، اس کے بعد بتائے کچھ نہیں ہے، صرف ایکسیسو آپ کا جیسے گیس آ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ دوا لکھ دی ہے اتنے دن کی کھائیے، خالی ریپر الگ ہے، دوا وہی ہے جو محلے میں آپ کو دے رہا تھا کوئی، صرف ریپر الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا انتخاب کتنا ہوتا ہے اور ہم اچھے سے اچھا ہر جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک چیز لے لیتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں. ایک مشین لائے ہیں، بہت حساب سے چلاؤ، کوئی غلط بٹن نہیں دب جائے، مشین خراب ہو جائے گی، جل جائے گی. یہ عام آدمی نہیں چلا پاتا، اس کے لیے آپریٹر ہے وہ چلائے گا، ہے نا. گاڑی ہم نے لے لی، اب آرڈنری ہر جگہ سے پیٹرول نہیں لیں گے، اچھی جگہ سے لیں گے تاکہ یہ خراب نہیں ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں صرف ایک ہی جگہ پہ بات کر رہا ہوں آج.
اور ایک ہی جگہ میں بات ختم کریں گے. ابھی فزکس پڑھنا ہو کوئی کسی کامرس والے سے نہیں پڑھواتا اس کو, بایو پڑھنا ہو کسی دوسرے کیمسٹری والے سے نہیں پڑھواتے, اسپیشل ڈھونڈ کے لاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پیسے جتنے لگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, بہترین سے بہترین ہونی چاہیے. کتابیں آپ سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں الگ الگ جگہوں کی, تصویریں ہیں, کچھ ہے. کتاب کی قیمت 170 روپے 180 روپے, وہی کتابیں چلے گی, کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ 70-80 روپے میں پورے 10 سال کی کتابوں کا انتظام ہو جاتا تھا, اور اب بھی ہو جاتا ہے اگر پڑھائی کے لیول میں بات ہو تو. لیکن ہم انتخاب کرتے ہیں. اب سمجھیے, آج اگر ہمارے یہاں بے دینی ہے, بڑے قریب میں آ جائیے, اب میں بات ختم کر رہا ہوں. حسن انتخاب پہ بات شروع کیا نا, اللہ نے ہمارا انتخاب کیا, انسان بنایا. دوسرا انتخاب کیا کہ ایمان والا بنایا. تیسرا انتخاب کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. چوتھا انتخاب یہ کیا کہ سر سے پاؤں تک ہر ایک چیز قیمتی دیا. پانچواں انتخاب یہ کیا کہ سمجھ بھی دی. فراست المومن, مومن کی فراست مشہور ہے کہ مومن عقل مند ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے. آج ہم ہوشیاری دکھلا تو رہے کہاں؟ مکان بنانے میں. ہوشیاری دکھلا رہے کہاں؟ شادی بیاہ کرنے میں. ہم ہوشیاری دکھلا رہے کہاں؟ پراپرٹی خریدنے میں. ہم ہوشیاری دکھلا رہے کہاں؟ دنیاوی علوم کے حاصل کرنے میں. ہم جو سے اپنی ہوشیاری دکھلا رہے, عقل مندی دکھلا رہے کہاں؟ اپنے کاروبار کو بنانے میں اور پیسے کے حصول یابی میں, چاہے وہ جیسے بھی آ جائے. وہاں دیکھیے میری عقل پھر کتنا کام کرتی ہے, ہم آسمان تک ہمارے دماغ کے گھوڑے دوڑ جاتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے. آج اگر دین مجبور ہے, بڑے غور سے سمجھے گا, میں بات ختم کر رہا ہوں. آج اگر ہم دینی اعتبار سے مجبور ہیں, اگر آج یہ جو رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی نا, کہ آج ہم رپورٹ کے اعتبار سے 1% سے نیچے آ گئے ہیں تعلیم میں. ٹوٹل رپورٹ جو ہمارے طبقے کا ہے نا, مسلم کمیونٹی کا ٹوٹل ایجوکیشن رپورٹ, یہ 3.5 سے 4% بمشکل پہنچتا ہے. اس میں دینی تعلیم جسے کہتے ہیں, قرآن و حدیث کی تعلیم جسے کہتے ہیں, مذہبی تعلیم جسے کہتے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمان باقی ہے, جو اسلامی تشخص ہے, جو ایمان کی پہچان ہے, جو ایمان کا امتیاز ہے, اس کے جو پرسنٹیج ہے نا, وہ 1% لوگ کہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 1% کے نیچے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کامرس پڑھانا ہو اچھے سے اچھا کے پاس جائیں گے, فزکس پڑھانا ہو اچھے سے اچھا کے پاس جائیں گے, گاڑی لینی ہو اچھے سے اچھی لیں گے. بات سمجھتے چلیے گا, میں آخری جملے میں ایک طرف آ رہا ہوں. اچھے سے اچھا لیں گے, پیسہ جتنا لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر بات آ جائے بچے کو الف با پڑھوانا ہے, نورانی قاعدہ پڑھوانا ہے, یا قرآن پڑھوانا ہے, 150 والا مولوی صاحب مل جائے. اگر مولوی صاحب نے 200 کہہ دیا, 300 کہہ دیا, وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی زمین کے کاغذ مانگ لیے ہوں. اگر 200-300 روپے کہہ دے تو کیا ملے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. 5,000 10,000 25,000 کے پیکج پہ بچے پڑھ رہے ہیں ٹیوشن آپ کے. اور یہ جب دینی تعلیم کی بات آئے گی نا, 500 روپے میں تو یوں لگتا ہے جیسے کئی بار اس کے جنازے اٹھ رہے ہوں. پھر اس کے بعد بات سمجھیے, یہ پڑھانے کے لیے پیسے چاہے جتنے لگے ہم دیں گے, بچہ میرا وہاں جائے گا. اس لائن میں کوئی پیسے کی قیمت نہیں ہے. کیا اس لائن کے جو لوگ ہیں یہ بس یوں ہی جیتے ہیں؟ ان کے پاس پیٹ نہیں ہے, منہ نہیں ہے, خواہشات نہیں ہے, بیوی بچے نہیں ہیں, ضروریات نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. اس سے زیادہ کریں گے تو پرسنل لگنے لگے گا آپ کو. اور آگے بڑھیے. اسکول کے ایک بچے کی کتاب 8-8 10-10 ہزار روپے کی ہے. اور اگر کسی بچے کو خبر بھیج دے کہ نورانی قاعدہ پھٹ گئی ہے, دوسری لے کے آنا, اتنا لمبا شکایت کا فون آ جاتا ہے, پھاڑ دیا, لے دیتے ہیں, پھاڑ دیتا ہے. عجیب مصیبت ہے. اسکول والے سے کبھی نہیں کہنے گئے, باہر والے سے کبھی نہیں کہنے گئے. جو ایک ہی کتاب 150 روپے کی ہے اس کی, یہ 15 روپے کی کتابیں جوڑ لو, 15 روپے کے حساب سے کتنے نورانی قاعدے آ جائیں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. یہ ہمارا حال ہے. پڑھانے والا بھی ہم کو سستے سے سستا مل جائے, کتابیں بھی ہماری ایک ہی دادی کے دہیج والی, اماں اور بہو, اور اس کے بعد بچے بھی پڑھ لے, جگہ بھی کہیں بھی پڑھ لے, پھر ہمارے یہاں دین کیسے آئے گا؟
آج علماؤں کے بچے بھی مساجد سے مدارس سے باہر نکل گئے. کیوں نکلے؟ حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ مجبوراً انہیں بھی قدم اٹھانا پڑا باہر کی طرف، اور باہر کی طرف جا رہے ہیں. اس کے نتائج بھی ہیں، برے نتائج بھی ہیں. وہ بالکل سمپل سی بات ہے، شراب جو پیے گا نشہ اس کو چڑھے گا. بہت سمپل سی بات ہے. اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں مولوی صاحب ایسا کر رہے ہیں. جب مولوی صاحب اور مولوی صاحب کی اولادیں 15 سال 18 سال 20 سال دیکھ رہی ہے کہ کبھی گھر میں ڈھنگ سے چیز پوری نہیں ہو پا رہی ہے، وہ بچے یا وہ نسل جو آپ کے زمانے میں جی رہی ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ جی رہی ہے، وہ کیوں یہ ذمہ داری لے گی یا وہ کیوں ادھر جانا چاہے گی؟ سوچیں. ہمارے یہاں اگر گھر میں کوئی سب سے نکما ہے مدرسے میں بھیج دو، کوئی کم سمجھنے والا ہے، یاد کم ہوتا ہے، مدرسے میں بھیج دو، کوئی بہت بدمعاش ہے مدرسے میں ڈال دو، سدھر جائے گا. اور اچھا جتنا ہے وہ جائے گا انجینئر بننے کے لیے، وہ جائے گا ڈاکٹر بننے کے لیے، وہ جائے گا MBA کرنے کے لیے اور انجینئرنگ کرنے کے لیے. تو پھر کیسا دین ملے گا، کیسا ایمان ملے گا؟ آج جس دین اور جس ایمان کے نتیجے پر ہم ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ آنے والے جو دن ہیں یہ اس سے برے ہوتے جا رہے ہیں اور برے ہوتے جائیں گے. اس لیے انتخاب صحیح کیجئے بھائی. آپ کو میں بات پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، میں کیوں کیا عرض کر رہا ہوں. اسکول آپ اچھا ڈھونڈتے ہیں، ماسٹر اچھا ڈھونڈتے ہیں، کوچنگ اچھا ڈھونڈتے ہیں، قرآن کے لیے کسی سے پڑھوا لو. کوئی بنا داڑھی والا بھی پڑھا دے، کوئی بنا ٹوپی والا بھی پڑھا دے، کوئی پینٹ شرٹ والا بھی پڑھا دے، کوئی وہ بھی دین پڑھا دے جو خود دین پر نہیں ہو، کوئی وہ بھی سنت سکھا دے آپ کے بچے کو جو خود سنت پہ عمل نہیں کرتا ہو. کہاں کھو گئی ہے ہماری قوم؟ کیا ہو گیا اس کو؟ جو خود نمازی نہیں ہو وہ ہمارے بچے کو کیا نماز کا طریقہ پڑھائے گا اور سکھائے گا اور نماز یاد کرائے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کو. اور آج ایسے ہی لوگ ہیں مارکیٹ میں، اور ایسے ہی لوگوں کا کام اور دھندا چل رہا ہے. دین کے راستے سے بھی لوگ کما رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں او ہو فلانی جگہ نا ڈریس کوڈ لاگو ہے اسکول کی طرف پر، اچھا ہے. یہ رنگ ریلی کی جو دنیا ہے نا، اور جس شرور و فتن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمارے اندر ہر ایک چیز میں ایک من کی لذت گھس گئی ہے نا، اس سے باہر نکلیں، آنکھیں کھولے اور سمجھے حقیقت کو. جو سادہ ہے وہ سادہ ہے، وہ رنگین میں کبھی نہیں آ سکتی. جس اسلام کی، جس ایمان کی تعلیم سادگی ہے، جس کی حقانیت صادق ہے، اس میں رنگ ریلی ڈال دی جائے، اس میں غلط ڈال دیا جائے، اور پھر وہاں ہم انویسٹ کر رہے ہوں، ہمارے بچے بھی جا رہے ہوں، ہمارے انویسٹ سے ہمارے بچے ویسٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم خوش ہیں. اس لیے اپنے انتخاب کو درست کریں. اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا، اس ایمان کی حفاظت کیسے صحیح سے ہوگی اس کی فکر کریں، اور اس کے لیے اچھے سے اچھے لوگ اور اچھی سے اچھی جگہ اور اچھے سے اچھے ادارے کو چنیں. آج آپ کے بچے اگر ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں ہے، ہمیں سب کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، سب چاہیے، لیکن ان سب سے پہلے ایک ایماندار چاہیے، ان سب سے پہلے ایک مسلمان چاہیے، ان سب سے پہلے ایک اللہ کا حبیب چاہیے، اور ان سب سے پہلے ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کو سمجھنے والا اور اس راستے پر چلنے والا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ جو بھی ہے وہ دنیا میں بھی باغی ہے اور آخرت میں بھی باغی ہے. یاد رکھیں. اس لیے ہم اپنے بچے کو سب بنائیں، لیکن اس سے پہلے ایماندار بنا لیں، اس سے پہلے ہم مسلمان بنا لیں، دیندار بنا لیں، حیادار بنا لیں، ایمان کو ایماندار سے اور صحیح جگہ سے اسے سکھا دے اور بتا دے، تاکہ ہماری نسل یہ اچھی ہو اور ہماری یہ جو رپورٹ ابھی کی ہماری بگڑ رہی ہے یہ آگے اچھی ہوتی چلی جائے. جب تک ہم اس دین کے لائن میں اپنے پیسے کو اچھا نہیں خرچ کریں گے. ہم پیسہ کون سا خرچ کرتے ہیں دین کے معاملے میں؟ زکوٰۃ کا، خیرات کا، یہ اور وہ. کریم پیسہ کسی کا لگتا ہو دین کے معاملے میں؟ پوچھ لیجیے. زکوٰۃ خیرات دینے میں بھی آج ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. صحیح پیسہ تو بہت دور کی چیز ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس نہ دین باقی رہے گا اور نہ ایمان باقی رہے گا. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں بڑے آپ کو ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے خاص اشارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دینی تعلیم کے لٹیرے آپ کے گھر گھر تک پہنچتے ہیں یا آپ کے علاقوں میں پہنچتے ہیں، یا اس طریقے سے جو آپ کے بچوں کو اب دین کے نام پہ جو تھوڑے بہت بچے تھے اس سے بھی ہیک کیا گیا اور دور کیا گیا. ایسے لوگوں کو جانیے، سمجھیے، پہچانیے
اور پھر جیسے ہر ایک چیز کو اس کے اسپیشل سے سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، ویسے ہی دین کو اور دینی تعلیم کو، الف با کو بھی۔ بھائی جس کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو اس کی عمارت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اس لیے الف با پڑھانے پہ آپ پیسے خرچ کیجئے۔ میں تو مثال دے کے کہتا ہوں ہمیشہ، لوگ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہمارا بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، الف با پڑھ رہا ہے، 500 روپیہ لیجئے گا۔ میں کہتا ہوں میرے 1 سال کے بچے کو آپ لے لیجئے، 5 سال کے بعد مجھے لوٹا دیجئے گا۔ 1 سال کے بچے کی پرورش کرنا مشکل ہے یا 5 سال کے بچے کی پرورش کرنا مشکل ہے؟ ایک بچے کو را اور سا اور ذات یاد کرانے میں ہفتوں لگتے ہیں، تب کہیں بچے کی زبان ٹوٹتی ہے یا اس کو یاد ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان کام ہے، اور جو 7 سال 8 سال کا کامیاب ہے وہ کہیں اور جا کے جیسے مربع کھائے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اگر اچھا انتخاب کرنے کی صلاحیت دی ہے نا، تو آج یہ سمجھ لے کہ ہم جہاں جہاں اپنے آپ کا انتخاب کر رہے ہیں اچھا، یہ اچھا نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر اور کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہم اس غفلت کے پردے کو پھاڑے اور اپنے انتخاب کو واقعی اچھا بنائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اچھے ہوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اچھے ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، جو کچھ عرض ہوا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے، جن کی سنت باقی ہے وہ ادا کریں۔